اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم غیبت صغریٰ پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت بہت پہلے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے ہی احادیث کی شکل میں بیان ہو چکی تھی۔ جس طرح آپ کے ظہور کی بشارت دی جا رہی تھی، اسی طرح آپ کی غیبت کی خبر بھی دی جا رہی تھی۔ اس غیبت کا فلسفہ بھی بیان ہو رہا تھا، اس غیبت میں آنے والی مشکلات، اس غیبت میں پیش ہونے والی مشکلات، اور اس غیبت کے اندر مومنین کے کیا وظائف ہیں، یا وہ کس طرح اپنے زمانے کے امام سے فیض حاصل کریں گے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو احادیث میں بیان ہو رہی تھیں۔ اور ساتھ جو احادیث کے اندر ایک اہم چیز بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ غیبت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک غیبت صغریٰ ہوگی اور ایک غیبت کبریٰ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع غیبت کبریٰ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ 260 ہجری کو شروع ہوتی ہے اور 329 ہجری میں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اور یہ غیبت کبریٰ کا آغاز ابھی تک جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا یہ پروردگار ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم اس وقت غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں۔ اب یہ غیبت کبریٰ کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ تو مولا امام زمان علیہ السلام کے غیبت صغریٰ کے اندر 4 نائبین تھے جو بالترتیب آئے۔ ان میں سے سب سے آخری جو نائب تھے جناب علی بن محمد سمری رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ علی بن محمد سمری کو آخری دنوں میں، یعنی ان کے وفات سے چند دن پہلے، مولا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط مبارک آتا ہے، جسے ہم اپنی یعنی دینی اصطلاح کے اندر توقیع مبارک کہتے ہیں۔ اس خط کے اندر امام زمانہ علیہ السلام علی بن محمد سمری کو ان کی وفات کی خبر بھی دیتے ہیں، اور ساتھ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ میں یہ خط آپ کی خدمت میں اسی طرح بیان کروں جس طرح کہ ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا خط جو کہ ہماری مختلف احادیث کی کتابوں میں ہے، اور میں یہ آپ کی خدمت میں غیبت طوسی جو کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی مہدویت کے موضوع پر ایک اہم ترین کتاب ہے، اس سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام علی بن محمد سمری کے نام اس انداز سے اپنے خط کا آغاز فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے علی ابن محمد سمری، اللہ تعالیٰ آپ کی وفات پر آپ کے دینی بھائیوں کو اجر جمیل عنایت فرمائے، کیونکہ آپ 6 دن کے بعد عالم بقا کی طرف کوچ کر جائیں گے، لہٰذا اپنے کاموں کی خوب دیکھ بھال کر لو، اور اپنے بعد کسی کو اپنی جانشینی کی وصیت نہ کرو، کیونکہ مکمل اور طولانی غیبت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک خدا کا حکم ہوگا، اور وہ حکم خدا ایک طویل مدت ہوگا جس میں دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اس خط کا یہ جو پہرا آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس میں کافی ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ علی بن محمد سمری کو ان کی وفات کی خبر دے رہے ہیں مولا، اور ساتھ یہ بھی وصیت فرما رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بعد کسی اور شخص کو نائب مقرر نہ کرنا، چونکہ اب مکمل غیبت کا زمانہ آ پہنچا ہے۔ غیبت صغریٰ میں کچھ حد تک امام سے رابطہ تھا، لیکن غیبت کبریٰ میں ہماری طرف سے امام سے کوئی رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہی ایک اہم وجہ ہے غیبت کبریٰ کی غیبت صغریٰ کے ساتھ۔ یہی ایک اہم فرق ہے جو غیبت کبریٰ کا غیبت صغریٰ کے ساتھ ہے۔ تو اب اس خط کے اندر امام نے بطور کلی نیابت خاصہ کا سلسلہ ختم کر دیا۔ نیابت خاصہ صرف پہلے 4 نائبین کے اندر ہی محدود ہے، اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اب مکمل غیبت کا زمانہ آ چکا ہے، اور یہ ایک طویل زمانہ ہوگا۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے 1000 سال سے زیادہ ہی عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ غیبت کبریٰ جو ہے اسی طرح جاری ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گی پروردگار ہی اس مسئلے میں سب سے بہتر عالم ہے، اور وہی یہ جانتا ہے کہ کب یہ غیبت کبریٰ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچے گی۔
لیکن مولا نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ غیبت کبریٰ طولانی بھی ہے، لیکن اس میں دل بھی سخت ہوں گے، گمراہیاں بھی ہوں گی، اور زمین ظلم و ستم سے بھرے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 329، یہ جب خط پہنچا علی بن محمد سمری کے پاس اس وقت 329 تھا، تو اس 329 ہجری سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ اب غیبت کبریٰ کے اندر نواب اربع جیسے کوئی نائب موجود نہیں ہے، کوئی نائب خاص موجود نہیں ہے کہ جو امام اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ رابطے کا ذریعہ ہوں، لوگ ان تک اپنے خطوط پہنچائیں، لوگ ان کے ذریعے امام کی زیارت سے مشرف ہوں۔ نہیں، اب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری بہت ساری روایات یہ کہتی ہیں کہ غیبت کبریٰ میں اگر کوئی خاص نائب ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، اسے جھٹلایا جائے، اس کی تکذیب کی جائے، بلکہ بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا امام سے رابطہ ہے اور میں امام سے ملتا ہوں اور مجھے وہ یہ حکم دیتے ہیں اور مجھے انہوں نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے، تو سمجھیں کہ یہ شیطان ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ تو معصوم نے اسی طرح دیگر روایات کے اندر فرمایا کہ جب تک میری علامات ظاہر نہیں ہوں گی اس وقت تک اگر کوئی میرے مشاہدے کا دعویٰ یا دوسرے لفظوں میں میری نیابت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے۔ تو اب اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم کیا کریں، کس کی طرف رجوع کریں؟ تو اس کے حوالے سے امام زمان علیہ السلام کا مشہور فرمان جو غیبت صغریٰ میں ہی انہوں نے جاری کیا تھا، وہ زمانے کے فقہا کی طرف دینی مسائل میں رجوع کرنا۔ اور یہ بڑا مشہور فرمان ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہیں واقعات، حوادث، جو بھی مسائل جو ہیں وہ پیش آئیں، ان مسائل کے اندر یعنی ان تمام دینی مسائل میں ہماری حدیث کے راویوں یعنی فقہا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہیں اور ہم ان پر خدا کی طرف سے حجت ہیں۔ تو غیبت کبریٰ کے اندر فقہا کو امام نے نیابت بخشی، اس کو دینی اصطلاح کے اندر نیابت عمومی کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ میں نیابت خصوصی تھی، اس میں نیابت عمومی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص ایک فقاہت کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہو، عالم با عمل ہو، فقیہ ہو، اور وہ تمام شرائط جو علماء ایک فقیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اگر اس کے وجود میں پائی جاتی ہوں، تو وہ شخص جو ہے وہ فقیہ ہے اور ہم پر حجت ہے، اس کا فتویٰ ماننا جو ہے اس کے مقلدین پر حجت ہے۔ تو ہم اپنے دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کی تقلید کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بہترین نظام جو ہے مولا اپنی غیبت کے زمانے میں جو ہے وہ تمام شیعوں کے لیے فراہم کر کے گئے کہ ہمیشہ تمام مسائل کے اندر فقہا کو حجت قرار دیا ہے، اور یوں لوگ دینی مسائل کے اندر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہمیشہ اپنے زمانے کے سب سے عالم، سب سے بڑے فقیہ کی طرف رجوع کریں گے اور شریعت اور دین اور اخلاق، عقائد، تمام امور کے اندر ان کی رہنمائیوں سے استفادہ کریں گے اور فقہی مسائل کے اندر ان کے مقلد ہوں گے۔ تو اور یہ فقہا کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام دینی امور کے اندر پروردگار اور اس کے رسول اور اس رسول کے تمام اوصیاء کے احکامات، احادیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے دینی مسائل کے اندر فتویٰ دیں، اور کسی فقیہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی ذاتی رائے سے کوئی فتویٰ دے۔ اگر کوئی فتویٰ دینا ہے تو وہ پروردگار کے حکم سے باہر نہ ہو، اور پروردگار کا حکم جو ہے وہ قرآن اور احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو امام نے غیبت کبریٰ کے اندر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ فقہا کے سپرد کی اور فقہا کو اپنی طرف سے حجت قرار دیا۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم دینی مسائل میں فقہا کی تقلید کریں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کسی ایک مسئلے میں زمانہ غیبت کبریٰ کے فقہا کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی مفصل روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ میں اس روایت کا جو اصلی مضمون ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام غیبت کے زمانے میں فقہا کی عظمت، فقہا کے کردار کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی جب امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اور یہ دین کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ فقہا کے کندھوں پر آ چکی ہے، تو ان فقہا کا کیا مقام ہے اور ان کی کیا عظمت ہے، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے مولا امام علی نقی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں اس روایت کا اصلی جو مضمون ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے علماء کرام نہ ہوتے جو مہدی کی غیبت میں لوگوں کو آپ کی طرف دعوت دیتے اور ان کے امام کی طرف رہنمائی کرتے، نیز محکم دلائل سے اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کرتے، اگر نہ ہوتے ایسے بابصیرت علماء
جو خدا کے بندوں کو شیطان اور شیطان صفت لوگ نیز دشمنان اہل بیت کی دشمنی کے جال سے نجات دیتے ہیں تو پھر دین خدا پر کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ لیکن انہوں نے یعنی ان فقہا نے شیعوں کے دلوں، عقائد اور افکار کی باغ دوڑ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جیسا کہ کشتی کا ناخدا، کشتی کا ملاح کشتی میں سوار مسافروں کے امور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ یہ علماء اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین بندے ہیں۔ تو یہاں امام علی نقی علیہ السلام نے غیبت کبریٰ میں فقہا کی ذمہ داری اور فقہا کی عظمت اور ان کے مقام کو بیان فرمایا۔ لیکن یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں ہم جس فقی کی طرف رجوع کر رہے ہیں وہ فقی کن شرائط کا حامل ہونا چاہیے۔ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بے عنوان مثال آپ کی خدمت میں مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام اور علماء دین میں سے جو شخص ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور مومنین کے عقائد اور دین کا محافظ ہو، اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے مولا اور آقا کی اطاعت کرتا ہو تو مومنین پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کریں۔ صرف بعض شیعہ فقہا ایسے ہیں، نہ کہ سب لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں مولا کے حکم کے مطابق فقی شناس بنائے اور صحیح معنوں میں جو فقہا ان تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں ہمیں ان کی معرفت سے آگاہ کرے، ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کا سچا پیروکار اور سچا مطیع قرار دے، چونکہ ان کی پیروی اور ان کی اطاعت در واقع وقت کے امام کی ہی اطاعت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔